اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب، محمد نواز اعوان صاحب اور حفظ قرآن کے طالب علم و اساتذہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس تقریب کا انعقاد طالب علم حمزہ مسعود جنہوں نے قرآن مجید کو یہاں سے حفظ کیا، اس سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ تو بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے، قرآن مجید کی تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ قرآن شعیب عزیز سے کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا افتتاح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے یہاں کے طالب علم شعیب عزیز۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور اسی طرح جن بچوں نے قرآن مجید کمپلیٹ کیا ہے، ایک حمزہ مسعود طالب علم جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اسی طرح ایک دوسرے طالب علم جنہوں نے قرآن مجید کمپلیٹ کیا ہے، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، حمزہ مسعود، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کروں کہ جن طالب علم نے یہاں قرآن مجید حفظ کیا ہے، انہوں نے یقیناً بہت محنت، لگن اور آزمائشیں جو ان پر گزری، باوجود اس کے کہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس تسلسل کے ساتھ یہاں پر آئیں اور جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی، اور جو ان کے نانا جن کا سایہ شفقت ان کے اوپر تھی، کیونکہ طالب علم کے والد جو کہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا ان کے والدین کی، ان کے بیٹے نے حفظ قرآن مجید کمپلیٹ کیا۔ تو میں اب دعوت دوں گا جن طالب علم نے محنت و لگن کے ساتھ قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ آئیں اور یہاں آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کریں۔ طالب علم حمزہ مسعود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. حمزہ مسعود جنہوں نے قرآن مجید حفظ کمپلیٹ کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. ہمارے درمیان ان کے چاچو بھی موجود ہیں جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اب ان کے جن کے نواسے ہیں نواز ایوان صاحب کے نواسے حمزہ مسعود میں نواز ایوان صاحب جن کی بہت ساری خدمات ہیں ہمارے ادارے کے اندر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. یقیناً ان کی کافی خدمات ہے اور محنت ہے کہ جو رنگ لائیں آج ان کے نواسے نے قرآن مجید کمپلیٹ کیا. میں محمد نواز ایوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں وہ اپنے تاثرات بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حمزہ مسعود نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، لیکن یہ افسوس ہے کہ ان کے والد صاحب آج موجود نہیں. اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بیماری کے دوران بڑی محنت سے اور لگن سے قرآن پاک حفظ کیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں پروفیسر حبیب الرحمان صاحب کو، قاری منظور صاحب کو اور دیگر بچوں کو کہ جن کے ساتھ اس نے مل کے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. بس میں اسی کے ساتھ نواز ایوان صاحب جو اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے، یقیناً آج اگر ان کے والد ہمارے درمیان موجود ہوتے تو انہیں بھی بہت ساری خوشی ہوتی. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت ان کے ذریعے سے نصیب فرمائے، جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس طالب علم کی جو صحت کے ان کے مسائل اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. میں اس کے بعد دعوت دوں گا آخر میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات ہمارے سامنے رکھیں. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اے اللہ تیری اتنی تعریف کہ جس کا تو حق رکھتا ہے، تیری عظمت اور تیرا جلال اور تیری بادشاہت جتنی تعریفوں کے قابل ہے، اس کائنات میں کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے اپنی تعریف بیان کرنے کا اور اس میں شریک ہونے کا ایک موقع عطا کیا ہے، ایک عزت عطا کی ہے. اور آج اس عزت کی ایک سب سے بہترین اور انتہائی خوبصورت شکل حمزہ مسعود نے اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے
اس کو ظاہر کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ یہ وہ امانت ہے یا یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا، لیکن انکار کر دیا ہر ایک نے، کیونکہ اس کا جو بوجھ ہے یا اس کی جو عظمت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ کہیں کہا گیا کہ اگر ہم انہیں پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے دباؤ میں اور اس کے روب اور جلال کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو اتنی قوت عطا کی ہے، اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس کے کلام کو اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے۔ حمزہ مسعود، جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں مسعود، تو عربی زبان میں مسعود کا معنی ہی خوش نصیب ہے، اچھے نصیب والا۔ تو اس اعتبار سے ان کے نام میں ان کی خوش نصیبی موجود ہے، اگرچہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے اس دنیا کو ہمیشہ قائم نہیں رکھنا، اس کا فیصلہ اس نے روز اول سے کیا ہوا ہے۔ جو بچہ بھی زمین پر آیا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے اور جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے، اس کا وقت لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کسی شخص کا جانا چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے، اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ رہا اور نہ رہے گا۔ اس زمین پر سب سے عظیم الشان اور سب سے معتبر اور بہترین ہستیاں نبیوں کی شکل میں جو موجود تھیں وہ بھی نہ رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء، وہ بھی اس قانون قدرت کے مطابق اپنے آنے جانے کا عمل پورا کیا انہوں نے۔ تو اس لیے حمزہ کے لیے یقیناً اور حمزہ کے گھر والوں کے لیے اور نواز صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل گھڑی ہے، لیکن اگر ایک مومن کو اس بات کا اندازہ ہو، ایک مومن کو اس بات کا اندازہ ہو اور یقیناً اندازہ ہوتا ہے، بس اس پر یقین کو مزید پختہ کر لیا جائے کہ حمزہ کے والد جو ہیں وہ آج جس قدر خوش ہوں گے شاید اپنی زندگی میں کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں تو اب ان تک خوشی نہیں پہنچ سکتی، ان تک برکت نہیں پہنچ سکتی، ان تک ان بچوں کی اور ان بچوں کے اچھے کاموں کی جو نعمت ہے وہ نہیں پہنچ سکتی، بلکہ حمزہ جتنی بھی تلاوت کر رہا ہے اس ساری تلاوت کا ثواب ان کے والد کو بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا آغاز کروا دیا تھا اور اپنی نگرانی میں اس کام کو آگے بڑھایا۔ محترم نواز صاحب اپنے نواسے کو اگرچہ یہاں پہ لے کے آئے اور ان کا یہاں موجود ہونا ایک تقویت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اصل کریڈٹ یقیناً ان کو جاتا ہے اور وہ اس برکت کو ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور حمزہ کی اب یہ ذمہ داری ہے اور ان کے باقی جو افراد ہیں وہ بھی، کہ وہ اس قرآن مجید جیسی عظیم الشان نعمت کو یاد رکھیں اور مسلسل اس کو دہراتے رہیں، مسلسل اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی دولت اگر انسان کو مل جائے اور پھر وہ محض غفلت کی وجہ سے اس کو ضائع کر بیٹھے تو یہ بڑی بد نصیبی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو قرآن مجید کی شکل میں نعمت عطا کی ہے، اور آپ نے سنا کہ تلاوت بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں، آواز بھی بہت جاندار اور اچھی ہے، اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ بھی پورے قواعد اور ضابطے کے ساتھ تجوید کو بنیاد بناتے ہوئے اچھے انداز میں تلاوت کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم
آپ اپنی آوازوں کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو خوبصورت بناؤ، یعنی قرآن کی اچھی اور خوبصورت تلاوت کرنے کا فن سیکھو، اس کا طریقہ سیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ بھی قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور بعض صحابی تو ایسے اچھی آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ فرشتے ان کے قریب آ جاتے تھے، اور اگر ان کے قریب کوئی جانور بندھا ہوا ہوتا تو وہ جانور جو ہے فرشتوں کے قریب آنے کی وجہ سے بعض اوقات گھبرا جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں اس میں خاص طور پر معروف شخصیت ہیں کہ قرآن کی بڑی شاندار اور خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو قرآن کی شکل میں آپ سارے بچے سیکھ رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سب لوگوں کو بھی یہی بات دہرائی جاتی رہتی ہے، بار بار بتائی جاتی رہتی ہے، آپ اس کو بھولیں مت۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے، اور آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں بھی یہ سب سے بڑی دولت آپ کے لیے عزت کا باعث بنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 بندوں کی سفارش کرے گا، اور بعض میں اس سے کم کی تعداد ہے، بعض میں 10 کی تعداد ہے، تو حافظ قرآن بھی باقاعدہ اپنے گھر والوں کی یا اپنے والدین کی سفارش کرے گا، اور یقیناً اس میں والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی سب شامل ہیں، اور اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ قیامت کے روز ان کو یہ موقع عطا کرے گا کہ وہ ان کو بخشوانے کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن بار بار اس کو سننا چاہیے تاکہ یہ جو محبت ہے قرآن کے ساتھ یہ بڑھتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے کہ قیامت کے بعد جب روز حساب ہوگا اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، تو جو حافظ قرآن ہے اس سے کہا جائے گا کہ آپ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اور جنت کے جو بہترین مقامات ہیں، بہترین جگہیں ہیں، اچھے اچھے باغات ہیں، تو اس میں مسلسل آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور جہاں تک تم قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے جنت کا وہ اعلیٰ ترین مقام یا وہ جگہ وہ تمہارے حصے میں لکھ دی جائے گی، یعنی تم وہاں پہ جا کے رہو گے۔ اور ان بچوں کو جو قرآن حفظ مکمل کر رہے ہیں ان کے والدین کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ جو سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ اچھی روشنی رکھنے والے ہوں گے۔ بے شمار اس طرح کی نعمتیں ہیں جس کا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے۔ تو اس لیے میں محترم نواز صاحب کو اور ان کی بیٹی کو اور ان کے دیگر گھر والوں کو اور حمزہ مسعود کے چچا کو جو میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں، تمام کو، اور پھر سب سے بڑھ کر ان اساتذہ کو کہ جنہوں نے قرآن مجید سکھانے میں اور اس کے سینے میں محفوظ کرنے میں محنت کی اور اپنی اس میں جد و جہد کی، ان سب کو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس دوران یقیناً حفظ کے دوران میں کبھی معاملات سخت ہوتے ہیں، کبھی نرم ہوتے ہیں، کبھی کوئی ڈانٹ پڑتی ہوگی، کبھی کوئی سختی ہوتی ہوگی، لیکن یہ سب چیزیں جب انسان کو کامیابی ملتی ہے تو سب چیزیں بھول جاتا ہے، پھر آدمی صرف اس کامیابی کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ بالآخر نتیجہ تو جو آخر میں نکلتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حمزہ کی اس نعمت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور قرآن مجید ان کے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے، اور یہ اپنی تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھر میں اور جہاں جہاں بھی اس کو تلاوت کا موقع ملے وہاں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی پہنچاتا رہے، برکت کا ذریعہ بنتا رہے۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہوگا انشاءاللہ کہ اب جو رمضان آنے والا ہوگا، اس سے پہلے بھی ممکن ہے حمزہ نے شروع کر دیا ہو، لیکن اس رمضان سے تو لازماً قرآن مجید کو باقاعدہ گھر میں یا جہاں بھی سنانے کا موقع ملے تو اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہ کرے، اور اس کی دہرائی جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی پھر مسلسل اس کو پڑھتے رہنا۔ اور حافظ قرآن کے لیے تو بڑی آسانی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چلتے پھرتے جب چاہے وہ قرآن تلاوت کر سکتا ہے۔ باقی لوگوں تو قرآن کھولنا پڑتا ہے، قرآن لے کے کہیں بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی وقت نکالنا پڑتا ہے،
ہے نا. لیکن حافظ قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا کر دی ہے کہ جب دل چاہا ہاں اسی وقت فوراً قرآن کی کوئی صورت پڑھنا شروع کر دی اور اس کو دہرانا شروع کر دیا. بس اس کو عادت بنا لے تو یہ برکت مسلسل ان کے ساتھ بھی اور ان کی والدہ کے ساتھ، ان کے نانا کے ساتھ اور گھر کے جو دیگر افراد ہیں ان سب کے ساتھ ان کی یہ برکت آگے بڑھتی رہے گی. اور آپ تمام بچے جو موجود ہیں تو آپ بھی یہ یاد کر سمجھ لیجئے کہ حمزہ بھی آپ کا ساتھی تھا اور آپ ہی کی طرح یہ بھی حفظ کرتا رہا اور بالآخر مکمل کر لیا. تو آپ لوگ بھی اپنے اس کام کو اور اپنی محنت کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ میں سے ہر ایک بچہ اس منزل کو حاصل کر لے گا اور پھر ان کو بھی اسی طرح کی خوبصورت باتیں سننے کا موقع ملے گا، ان کے والدین کو خوش نصیبی ہوگی. تو دعا کرتے ہیں. اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی بات کہنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دعا کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں حمزہ کے لیے، ان کے والد کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و اطراف النہار. اے اللہ رات کے مختلف پہروں میں اور دن کے مختلف اوقات میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف عطا فرما، اس کی عزت عطا فرما. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے روشن فرما دے. اللہم نور بیوتنا بنور القرآن. اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن مجید کی روشنی سے روشن فرما دے. اللہم نور دیارنا بنور القرآن. اے اللہ ہماری بستیوں کو، ہمارے ملک کو اس قرآن مجید کے نور سے روشن فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی محبت اور صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما. جو بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اے اللہ ان کے کام کو، ان کے راستے کو آسان فرما دے. اور جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے اے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں اس قرآن کی نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ کر دے. ان کی زبان پر اے اللہ اپنے کلام کو جاری فرما دے. اے اللہ ان کی اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ان کے آئندہ آنے والے زمانے کی اور جو مختلف مصیبتیں مشکلات ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرما دے. زندگی کے ہر میدان میں انہیں کامیابیوں سے نواز. اے اللہ ان کی جو بقیہ تعلیم کی جو مراحل ہیں اس تعلیم کے مراحل کو بھی آسان فرما دے اور انہیں کامیاب کر دے. اے اللہ جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کروانے میں، یاد کروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جو استاد پڑھاتے رہے، جو افراد قرآن ہاؤس میں اس کی صفائی کا اہتمام، اس کی مینجمنٹ کا انتظام کرتے رہے، جو لوگ بچوں کو لاتے لے جاتے ہیں اور ان کے والدین جو دعائیں کرتے ہیں، ان کے بھائی بہن جو اس شوق کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس قرآن کی برکتوں سے نواز. اللہ سب کو اس کی برکتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کھانے کا اہتمام کیا گیا لکھا ہوا کیمرے پہ انڈیا سب اس کو بھی نان نان کھاؤ شاید بناؤ کرائیے گا.